ہمیں لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. لوٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، بڑا پکا ٹھکا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں، کن سے بات کہہ دیں کہ مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائی جاؤ گی اور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. سچ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، قرآن سنتے تھے، گانا سنتے تھے، فجر میں مسجد میں ہوتے تھے، بڑے سو رہے ہوتے تھے. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے. الجنت حق والنار حق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعا پڑھتے تھے اس میں یہ الفاظ ہے: جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. زندگی کہاں گزار کے آئے، جوانی کی طاقت کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا. یہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آنکھیں کہاں استعمال کرتے تھے؟ تمہاری تھوڑے ہیں، تمہاری مرضی چلے. یہ آنکھیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، اس سے کیا دیکھتے تھے؟ یہ کان اللہ نے دیے، اس سے کیا سنتے تھے؟ یہ دل اللہ نے دیا ہے، اس پہ کس کی عظمت تھی، کس کی محبت تھی؟ یہ دل کس لیے بنایا؟ اللہ کی عظمت سے بھرے، اللہ کی محبت سے بھرے. دیکھو آپ نے کسی سے کہا نا بھائی گلاس پانی پلا دو بھائی، چائے پلا دو بھائی، چائے بھی مانگی اور پانی. اب وہ گلاس میں لایا چائے، گلاس میں کیا لایا بھائی؟ چائے، اور کپ میں لایا پانی. آپ جب دیکھو گے نا کہ گلاس چائے سے بھرا ہوا ہے، کپ میں پانی، تو آپ اس آدمی کے بارے میں ذرا کیا ہے سوچنے لگ جاؤ گے. پتہ نہیں آدمی کا دماغ پورا ہلا ہوا ہے کہ پانی کس میں ہوتا ہے، گلاس کس لیے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تو بولو بھائی. اور کپ میں کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ تھوڑا، یہ کہ ہمارا ایک ماحول ہے. تو یہ دل اللہ نے بنایا، اس دل میں کس کی عظمت ہونی چاہیے، کس کی محبت ہونی چاہیے، کس کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. آج یہ دل دنیا کی محبت سے بھر گیا. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. چھوٹا سا، ابھی ہوش بھی کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، ابھی دنیا میں آیا ہے اور کان میں یہ بات ڈالی، دل تک یہ بات پہنچائی: اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. 5 دفعہ اذان کہلوائی اور ایسا نظام چلایا اللہ نے کہ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، کہیں فجر کی، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب کی، کہیں عشاء کی. ہر وقت کہیں نہ کہیں آواز پہنچ رہی ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے. نماز کی ابتدا اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر. نماز کے بعد 34 مرتبہ کہو: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے. چڑھائی پہ چڑھ رہے تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عید کا دن آیا، خوشی کا دن. عام دنوں میں 5 نمازیں، آج اللہ نے تحفہ دیا، ایک عید کی نماز بھی پڑھو. اور کیسی نماز؟ اس میں 6 زائد تکبیریں رکھی کہ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے. عید پڑھنے جا رہے، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، کیا پڑھتے جانا اور کیا پڑھتے آنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کتنا تکرار کروایا ہے. اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. جب اللہ بڑا ہے تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. جب دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، یہ جسم اللہ کے حکم کا پابند بنے گا، یہ شریعت کا پابند بنے گا، یہ حکم کا پابند بنے گا. آدمی کہہ رہا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت نہیں ملا. نہیں، اسے درد نہیں ہوا. درد ہوا ہوتا ہے نا تو رات کو 2 بجے بھی ڈاکٹر کو تلاش کر لینا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، نہیں، تیرا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے. یہ کہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھا گیا، نہیں، تیرا دل اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت سے خالی ہے. جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اذان سونے کا تو کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، اذان سونے کا تو کدھر جائے گا؟ مسجد. نماز اللہ کا حکم ہے. کون اللہ؟
جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، عقل دی، بولنے سننے کی طاقت دی، گھر ہے تو اللہ نے دیا ہے، کاروبار ہے تو اللہ نے دیا ہے، تیری اولاد ہے تو تجھے اللہ نے دی ہے. اللہ چاہے تجھے کروڑوں سے کوڑیوں میں پہنچا دے، تجھے ایک سیکنڈ میں تجھے فقیر بنا سکتا ہے. وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف. وزیر صاحب نماز، ڈاکٹر صاحب نماز، کرنل صاحب نماز، جنرل صاحب نماز، پروفیسر صاحب نماز، چوکیدار صاحب نماز. ہم مسلمان ہیں، چوکیدار بعد میں ہیں. ہم مسلمان پہلے ہیں، وزیر بعد میں ہیں. ہم مسلمان پہلے ہیں، جنرل صاحب بعد میں ہیں. نماز اللہ کا حکم ہے. دیکھو ایس ایچ او جو ہے نا وہ ڈی ایس پی کی کیسے بات مانتا ہے، اور ڈی ایس پی صاحب ایس پی کی ایس پی صاحب ڈی ایس پی کو بولا جی صاحب، اور ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بولا بھاگ کے جاتا ہے، اور ڈی آئی جی کو آئی جی بولا جی صاحب یہ میرا بڑا ہے. تو ہم چھوٹے ہیں اور بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. نماز کس کا حکم ہے؟ نماز کس کا؟ مولوی صاحب کا ہے. نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. میرا بیان تھا ججوں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، وہ کبھی کرسی بیٹھ کے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ میٹنگ ہو رہی تھی. واہ جی واہ، نماز چھوڑ کر جو تم نے میٹنگ کی ہے نا 6 گھنٹے میں، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجی اڑا دے گا. اللہ سے ٹکر لی. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.